صدیوں تک دجلہ و فرات کی زرخیز وادی پر سومیریوں کا اقتدار رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور پڑتے چلے گئے اور آخرکار سامین نسل لوگوں سے شکست کھا گئے۔ نئے فاتحین بھی پہلے یہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہ کر سکے اور ہر شہر ایک الگ خود مختار ریاست بن گیا۔ یہ شہری ریاستیں ہر وقت ایک دوسرے سے مصروف پیکار رہتی تھیں۔ پھر انہی ریاستوں میں سے ایک غیر اہم ریاست بابل میں ایک ایسا بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے روزمرہ کی یہ جنگ ختم کر کے سومیریوں کے دور کی طرح امن و امان بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بادشاہ حمورابی تھا۔ بابل کے پہلے حکمران خاندان اموریوں کا چھٹا حکمران۔ اس کے عہد کے آغاز و اختتام کی حتمی تاریخوں کا فیصلہ مورخین ابھی تک نہیں کر سکے۔ پہلے حمورابی کے عہد کو 2067 سے 2013 قبل مسیح یا 2000 قبل مسیح تک تصور کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں ماری کے مقام سے ملنے والی مٹی کی 20,000 الواح سے ایسے تاریخی اور فلکیاتی شواہد حاصل ہوئے جن سے حمورابی کا عہد 1792 قبل مسیح سے 1750 یا 1728 قبل مسیح سے 1686 قبل مسیح بنتا ہے۔ کئی اور مورخین نے اسے 1955 قبل مسیح سے 1913 قبل مسیح تک بتایا ہے۔ بہرحال عظمت بابل کا حرف آغاز حمورابی تھا اور نقطہ عروج پخت نصر۔ یہ درست ہے کہ بابل کا شمار اموریوں یا کلدانیوں سے پہلے بھی میسوپوٹیمیا کے متبرک شہروں میں ہوتا تھا، کیونکہ اس میں سب سے بڑے دیوتا مردوک کا مندر تھا۔ لیکن کسی بادشاہ نے اسے پایا تخت نہیں بنایا تھا۔ سب سے پہلے شاہان لافسا کے عہد میں 2169 قبل مسیح میں عرب کے بدوی قبائل کے ایک سردار سوقوم آبون نے بابل میں ایک متوازی حکومت قائم کر کے بابل کے پہلے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اسی خاندان کے چھٹے حکمران حمورابی نے بابل کے گرد فصیل تعمیر کرائی اور داخلی نظم و نسق درست کر کے سومیریا کی دیگر شہری ریاستوں کی تسخیر شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے ایرک اور ایسین کے علاوہ کئی اور شہر سر کیے۔ آخر میں لارسا کی بادشاہی کا بھی خاتمہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ حمورابی نے ایلامیوں سے بھی جنگ کی، کیونکہ وہ رمسین شاہ ایسین کو اس کی کھوئی ہوئی ریاست دلانے کے لیے حمورابی کی سلطنت پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس طرح حمورابی سارے سومیریا یعنی جنوبی عراق کا بادشاہ بن گیا۔ پھر جلد ہی ایلام، آشور اور نینوا تک ان کی سلطنت میں شامل ہو گئے، اور حمورابی اپنی حکومت کے 40ویں سال تک ایک وسیع سلطنت شہر بابل کے نام پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو سلطنت بابل ہی کہلائی۔ ایک اچھے فاتح کے ساتھ ساتھ حمورابی ایک اچھا منتظم بھی تھا۔ اس کے دریافت شدہ 145 خطوط اور اس کا مرتب کردہ ضابطۂ قوانین آج بھی اس بات کے شواہد ہیں کہ ایک لمبا عرصہ میدان جنگ میں بسر کرنے والا یہ حکمران حکومت کے داخلی و انتظام و انصرام پر بھی توجہ دیتا تھا۔ بابل کی سلطنت وسیع ہونے کے بعد یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پرشوکت شہر بن گیا۔ اس کی شہرت چہار دنگ عالم میں پھیل گئی اور اس کی عہد زرعی کا آغاز ہو گیا۔ اس عہد زرعی میں علم و حکمت، حساب و الجبرا، طب و کیمیا اور نجم شناسی میں بابل کے صاحبان کمال کا کوئی ہمسر نہ رہا۔ بابل کے عہد زرعی کے اگرچہ 4000 سال بعد بھی اس شہر کے محلات و معابد کو مٹے ہوئے بھی ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن چونکہ سرمایہ علم کی فنا نہیں، اس لیے اہل بابل نے جو شمع علم روشن کی تھی وہ یونانیوں کے دانشکدے
اور کئی دوسری اقوام عالم کی تاریخ کے صفحات منور کر دینے کے بعد آج بھی روشن ہے، کیونکہ جن علوم کی ابتدا اہل بابل نے کی تھی وہ آج بھی نوع انسانی کے لیے سود مند ہیں۔ کلدانیوں کی روایتی جادوگری اور غیب دانی کی شہرت نے صدیوں تک ان کی اصلی علمی خدمات پر پردہ ڈالے رکھا، اور دنیا یہی سمجھتی رہی کہ علم و تہذیب کا آفتاب سب سے پہلے مغرب میں یونان کے افق سے ابھرا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آفتاب کبھی مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اور اسی طرح یونانی سائنس، طب اور فلسفہ سب ہی بابل کے مشرقی چشمہ فیض سے اکتساب کیا تھا۔ اہل بابل ذہانت، صناعی اور ہنرمندی میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی عوامل پر شعور کامل رکھتے تھے۔ اشور بنی پال کے کتب خانے بابل، اشور اور عرق کی کھدائیوں سے ایسی الواح بکثرت دستیاب ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے صاحب علم لوگوں نے اپنے تجربات کی بنا پر کئی علوم کے کچھ سائنسی اصول اور قوانین بھی وضع کیے تھے۔ ان علوم کی تدوین و ترویج ناممکن تھی۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انسان نے چیزوں کو گننا اور ان کی پیمائش و وزن کرنا کب اور کہاں شروع کیا تھا۔ حجری دور کے اثریاتی دریافتوں سے اب تک ایسے کوئی آثار نہیں ملے جن سے ابتدائی انسان کی حساب دانی پر روشنی پڑ سکے۔ بہرحال سماجی ضرورتوں نے انسان کو لامحالہ حساب رکھنے اور گنتی کا طریقہ ایجاد کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ گنتی کرنے کے لیے مٹی کی گولیاں، گنتارا اور وزن کرنے کے لیے باٹ جن قدیم تہذیبوں کے آثاروں سے ملے ہیں، ان میں بابل کی تہذیب کے آثار سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اہل بابل نے حساب میں 60 کا نظامی اعداد سیکسیسیمل ایجاد کیا۔ اسی طرح حساب میں صفر کی ایجاد ذہن انسانی کا بڑا انقلابی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اہل یونان، اہل ہند اور اہل عرب سب ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ صفر کا ہندسہ انہوں نے ایجاد کیا، مگر ہخامنشی اور سلوکی عہد کی بابلی لوحوں کی دستاویزی شہادت سے ان کی دعووں کی تردید ہو جاتی ہے، اور ہندسہ صفر کی ایجاد کا صحرا بھی اہل بابل کے سر بنتا ہے۔ موسمی تبدیلیاں اور تہواروں کا باقاعدہ حساب رکھنے کے لیے بابل کے پروہتوں اور پنڈتوں نے موسم کے تغیرات اور تہواروں کے دن مٹی کی لوحوں پر لکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس ریکارڈ سے بابلی کیلنڈر یا جنتری کی ابتدا ہوئی۔ بابلی پروہت اپنے روزمرہ کے مشاہدے کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ بار میں رویت ہلال کے وقت وہی موسم ہوتا ہے جو پہلے رویت ہلال کے وقت تھا، لہذا انہوں نے سال کو 12 قمری مہینوں میں تقسیم کیا، جس میں 29 اور 30 دن کے مہینے رکھے گئے۔ اس طرح وہ قدیم مصریوں کے برعکس ایک قمری کیلنڈر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تجارت اور سودی کاروبار کے فروغ کے بعد جب بابلی معاشرے پر قمری تقویم کی خرابیاں ظاہر ہوئیں تو اہل بابل نے کاروباری ضرورتوں کے تحت قمری کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ایک شمسی کیلنڈر بھی تشکیل دیا۔ بابلی سن ہمارے زمانے کے عیسوی یا ہجری تقویموں کی طرح کسی خاص وقت سے شروع نہ ہوتا، بلکہ ہر نئے بادشاہ کی تخت نشینی سے نئے سن کا آغاز ہوتا تھا۔ تاریخ میں سورج اور چاند گرہن کی صحیح پیشن گوئیوں کا صحرا بھی یونانی دانشوروں کے سر باندھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بابلی پروہتوں نے سورج گرہن جزوی اور کلی کے بارے میں یونانیوں سے مدتوں پہلے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پیشین گوئیاں شروع کر دی تھیں۔ پروفیسر ریون اپنی کتاب فلسفیان قبل سقراط میں لکھتے ہیں کہ 6 صدی قبل از مسیح میں دانشوران بابل سورج گرہن کے متعلق یہاں تک صحیح پیشین گوئیاں کر سکتے تھے کہ یہ گرہن کن کن مقامات پر نظر آئے گا اور کن کن مقامات پر نہیں دیکھا جا سکے گا۔ جس پہلے یونانی فلسفی اور سائنسدان
48 کی 585 قبل مسیح میں ہونے والے دوران جنگ سورج گرہن کے متعلق پیشین گوئی کا ذکر ہیروڈوٹس اور کئی دوسرے یونانی مورخین نے اپنی تاریخوں میں کیا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات بھی نہایت اغلب ہے کہ اس نے علم حیت بابلیوں سے ہی حاصل کیا ہو، یا پھر کم از کم 43 کی اس پیشین گوئی کا ماخذ بابلی دستاویزات ہوں، کیونکہ اس زمانے میں اہل یونان اور اہل بابل کے درمیان خوشگوار تعلقات کا سراغ ملتا ہے، اور اکثر تعلیم یافتہ یونانی ایشیائی کوچک میں واقع یونانی نو آبادیوں تک ضرور سفر کرتے تھے۔ ان نو آبادیوں میں اس بات کا اغلب امکان ہے کہ بابلی علوم کی معلومات حاصل کرنا یہاں سے زیادہ آسان تھی۔ اہل بابل چاند اور سورج گرہن کے علاوہ اجرام فلکی کے متعلق اور ان کے درمیانی فاصلوں کا علم بھی رکھتے تھے۔ اس بات کا پتہ نیفر سے ملنے والی 1000 قبل مسیح کی لوحوں سے چلا ہے۔ بابلیوں کے نزدیک اجرام فلکی کی تعداد 8 تھی، جن میں چاند زمین کے سب سے قریب تھا۔ آسمان کے 3 منطقے تھے اور ہر منطقہ 12 حصوں میں یا دائروں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر منطقے کے اپنے چند مخصوص سیارے اور تارا منڈل تھے۔ بابلیوں نے 419 قبل مسیح میں ستاروں کا راس منڈل تیار کرایا تھا۔ یہ وہی راس منڈل ہے جو آج کل بھی جنتریوں کے سرے ورق پر نظر آتا ہے۔ علم جغرافیہ اور نقشہ نویسی میں بھی اہل بابل یونانیوں سے پہلے ترقی کر چکے تھے۔ جغرافیہ کے متعلق جو لوحیں دریافت ہوئی ہیں، ان پر نہ صرف ملکوں، شہروں، دریاؤں اور پہاڑوں کے نام اور ان کی جائے وقوع گندہ ہے، بلکہ یہ جان کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اہل بابل کو قطب شمالی کا بھی دھندلا سا علم تھا۔ چنانچہ ایک لوح پر قرہ شمالی کے بارے میں لکھا ہوا ملا ہے کہ وہاں سال میں 10 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایک بابلی لوح پر دنیا کا نقشہ بھی بنا ہوا ملا ہے، جو یونانی دانشور اناکسیمینڈر سے مدتوں پہلے کا ہے۔ میسوپوٹیمیا میں اہل بابل سے پہلے سومیریوں نے علم طب میں کچھ پیش رفت کی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے طبیبوں کو ایسی شہرت حاصل ہو گئی تھی جیسی اہل مغرب کو فی زمانہ حاصل ہے۔ بابلی طبیبوں کے بعد دیگر اقوام ہتھیوں، کنعانیوں اور مصریوں کے مریض بغرض علاج آتے تھے۔ غازگائی کے مقام سے ملنے والی طبی الواح سے پتہ چلا ہے کہ 13ویں صدی قبل از مسیح میں ایک ہتی بادشاہ ایک بابلی حکیم سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس بابلی طبیب کو اپنے ملک سے جانے کی اجازت نہ دی۔ اس بابلی طبیب نے اپنے بادشاہ کو فریاد نامہ بھجوایا، جس کے نتیجے میں دونوں بادشاہوں میں خط و کتابت کے بعد کہیں سے واپس جانے کی اجازت ملی۔ بابل کی طبی لوحوں سے کم از کم 550 مروج دواؤں کے نام ملے ہیں، جن سے علم الادویہ میں بابلی طبیبوں کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ بابلی تہذیب تقریباً 3000 سال تک زندہ رہی۔ اس کا زوال تو اگرچہ خاموشی عہد سے شروع ہو گیا تھا، مگر یونانی فتح نے اس تہذیب کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، جس کے بعد دنیا میں ابتدائی سائنسی ترقی کرنے والی یہ قوم اور اس کی تہذیب ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ بابلی تہذیب فنا ہوئے تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں، مگر آج اگر ہم نو انسانی کی گزشتہ ترقیوں پر نظر ڈالیں تو مشرق و مغرب کی تمام ترقیوں کا رشتہ بابلی تہذیب سے ملتا نظر آئے گا، جو ایک خود کھلی حقیقت ہے، کیونکہ اہل بابل سے پہلے اس جیسی ترقی یافتہ کوئی دوسری قوم دنیا میں نہیں تھی۔